السلام علیکم ویئرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مومنہ بطول اور آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنے شو کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ویئرز، آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں وہ ایڈوکیٹ ہیں، بابر مرزا ان کا نام ہے، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس پروفیشن میں؟ 2016 کی میری LLB ہے۔ اچھا شہید ذوالفقار علی بھٹو کالج سے میں پاس آؤٹ ہوا ہوں، جی۔ اور بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری ہے، یہ وہاں سے ایفیلیٹڈ ہے۔ اچھا اور یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے، اور میں انیشیلی اگر آپ بات کریں تو میں کریڈٹ کالج پٹارو جام شورو سے پڑھا ہوں، وہاں سے میرا انٹر ہے، کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن ہے، اچھا اور بس ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت میں وکالت میں آ گیا۔ اچھا، کسی سے انسپائر ہو کے؟ سسٹم کی ناانصافیوں نے مجھے بہت انسپائر کیا۔ اچھا جی، یہ آپ کے اندر کا وکیل جاگا، اس نے آپ کو بولا کہ ایگزیکٹلی جو اندر کا وکیل تھا، جو اندر کا ضمیر، بیسیکلی وہ سب سے اچھا وکیل اور سب سے بڑا وکیل وہی ہوتا ہے۔ جی وہ انسان کا جاگتا رہنا چاہیے۔ اکثر لوگوں کا میں نے مرا ہوا بھی دیکھا ہے، بالکل ایسے اور جاگتا رہنا چاہیے، کیونکہ پھر جو آپ کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ بہت پھر مدد والے کام، مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ بن جاتے جی ہیں۔ جی جی پھر ایک دفعہ when there is a will there is a way، جی، آپ کام کریں، اللہ پاک خود ہی پھر راستے کھول دیتا ہے۔ نیت پر وہ آپ کو کہتے ہیں نا، Exactly۔ نیت پر مراد ہوتی ہے، جیسی آپ کی نیت ہوگی اللہ پاک آپ کو ویسے ہی اس راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ سر، آج کل جو آپ کی فیلڈ میں جو ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے وہ سن کوٹا کے نام سے چل رہا ہے کہ بیٹے باپ کی جگہ پہ بیٹے کو آپ اپوائنٹ کر سکتے ہیں، یہی ہو رہا؟ افسوس ہے کس بات کا؟ یہ ہمارے معاشرے کا سب سے تلخ حقیقت اور بدصورت چہرہ ہے۔ کیسے؟ یہ باتیں، یہ قانون لکھے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں، اور میں خود آپ کے سامنے جیتی جاگتی مثال بیٹھا ہوں۔ میں کوئی 10 سال میں صرف اپنے آپ کو یہی پروف کرانے کے لیے میرے ضائع ہو گئے، لگ گئے اس پاکستان میں، اس حکومتوں کے آگے، اس ڈپارٹمنٹ FBI کے آگے، اچھا کہ میرے والد کی جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ ڈیورنگ سروس ہوئی تھی یا آفٹر ریٹائرمنٹ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ یہ مجھے 10 سال لگ گئے، مطلب آپ کو یہ پروف کرنے میں 10 سال مجھے 10 سال لگ گئے۔ میرے جیسے پڑھے لکھے بندے کو، میں جو چیزیں سمجھتا ہے، کریڈٹ کالج پٹارو سے جو نکلا ہوا ہے، دنیا کی اونچ نیچ سمجھتا ہے، اچھے استادوں کے سے پڑھا ہوا ہو، اب آپ سوچیں کہ اس کے لیے اگر ایسی تکلیفات ہیں تو پھر جو بیچارہ ایک پیلے اسکول سے یا بیچارہ جس کا اتنا اپروچ نہ ہو، اس کے لیے کام وہ کہاں جا کے کھڑا ہوگا؟ مجھے تو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو پھر ان کو یقین آیا؟ یقین ان دا سینس، پالیسیاں بدلتی رہتی ہیں یہاں پہ، جو ہمارے ساتھ سن کوٹا میں جو تکلیف لوگوں کو آتی ہے، وہ کرنے والے افسر کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو جاتی ہے، نیا افسر آتا ہے، وہ ایک نئی کہانی پورا چینج کر دیا جاتا ہے، ریوائنڈ ہو جاتی ہے آپ کی کہانی، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ کے جوتے تو بیسیکلی لٹرلی چٹک چکے ہوتے ہیں، گھس جاتے ہیں، اور آپ بولتے ہیں بھائی چھوڑو، بس اب یہ کام ہی نہیں کرنا، پھر آپ ہار جاتے ہیں۔ پھر آپ ہار جاتے تو ہیں۔ آپ ہار گئے؟ میں نہیں ہارا، میں ہارنے والا آدمی نہیں ہوں۔ اچھا، میں نے بس بیسیکلی آئی واز دا اونلی ون سن ٹو سپورٹ مائی فیملی، اچھا، اور میرے فادر کی ڈیتھ ڈیورنگ ڈیوٹی، وہ سپرنٹینڈنٹ ان FBI، اور ڈیورنگ ڈیوٹی ان کی ڈیتھ ہوئی، اور میری چھوٹی بہن ہے، اور والدہ میری کنفائنڈ ٹو بیڈ تھیں، اور بس میں ہی اپنے گھر کا، آئی واز ناٹ میرڈ ایٹ دیٹ ٹائم، تو وہ دھکے مجھے آج تک یاد ہیں، بلڈنگز کے فلور چڑھنا اترنا، لوگ فرعون بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، اور جن کے ہاتھوں میں کام ہے، جن کے ہاتھوں میں اللہ پاک نے طاقتیں دی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کام اس کر کے نہیں کرتے کہ شاید کوئی ہماری کسی مدد سے بن نہ جائے، یا پتہ نہیں کون سا ایسا کوئی خدائی خوف ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ وہ بیسیکلی اپنے آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکے۔ تو ایسے بڑے افسران آئے گئے، اور جو بیچارہ نیتاً جو چاہتا ہے کہ کسی کا کام بن جائے، اس کے ہاتھ میں نے طاقت نہیں دیکھی، اس کے قلم میں نے طاقت نہیں دیکھی۔ ایسا کیوں؟ سسٹم اس کو چلنے نہیں دیتا۔ پھر یہ پولیٹیکل بھرتیاں، سفارشی جو ہمارا ایلیمنٹ ہے، اور پیسے لے کے جو بھرتیاں کیا جاتا ہے، پھر تو یہ فوت ہو جائے گا یہ مقصد۔ میجورٹی جو ہے وہ پرچیوں والوں کی ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی، اس میں کمپٹنٹ بندے نہیں آتے، وہ بس۔ اور میرا ایک جو میرا اپنا ایک ہے،
جو گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 11 تک کا جو سفر ہے ہمارے ملک میں سرکاری نظام کا, یہ ایسا فرسودہ نظام ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زنگ آلود بیچارے لوگ ہوتے ہیں, زنگ لگ چکا ہوتا ہے ان کو. ایک ہی موٹیو ہوتا ہے ان کا, پیسہ پیسہ پیسہ. یہ اس موٹیو سے بیچارے آگے چورنگی کراس ہی نہیں کر پاتے. مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے رشوت لیتے ہیں. ایگزیکٹلی, سیٹس پہ بیٹھ کے رشوت لیتے ہیں. ان کا مقصد اس پہ سیٹ پہ ہونا, سیٹ کے اختیارات استعمال کرنا, صرف اپنی ذات کو فائدہ, اپنے رشتہ داروں کو فائدہ, اپنے خون کو فائدہ. یہ سچ جھوٹ کی تمیز بھول جاتے ہیں, کس کو حق دینا چاہیے, کس کو ان کو فیور دینی چاہیے, یہ سب بھول جاتے ہیں یہ چیزیں. نہیں تو پھر جب وہ بیٹھتے ہیں سیٹ پہ تو وہ صرف اپنے لیے بیٹھتے ہیں. وہ چشمہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اس کو کوئی عام آدمی نظر ہی نہیں آتا. وہ ایسا اسپیشل چشمہ ہوتا ہے, اور اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایسے چشموں سے بچائے. اللہ معاف کرے. نہیں, آپ نے پروف کر دیا پھر کہ آپ کے فادر ڈیورنگ سروس. بالکل. اور 99 سے یہ جنگ شروع ہوئی, میری زندگی کے 10 سال. 2009 میں انہوں نے مجھے ایک اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا. اچھا. کہ آپ کو ہم, وہ جاب بھی کیا تھی, پڑھا لکھا چوکیدار. پڑھا لکھا چوکیدار. سیریسلی they offered you. Yeah, they offered me. I was not having any other option. I started. اور اس میں جس طریقے سے میرے ساتھ وہ ستیلے بیٹے والا سلوک, کیونکہ سب کو پتا تھا میرا سیناریو کہ how I entered in this department, اور کون کون سا دروازہ میں نے کھٹکھٹایا. تو وہ لوگوں کا وہ آج بھی مجھے ان کا گھورنا اور ان کا مجھے انسلٹنگ وے میں مجھے کچھ سمجھنا ہی نہیں کہ یہ تو بس انسان ہے ہی نہیں. تو دس واز دا ریزن کہ بس میں نے اس وقت اپنا تہیہ یہ کیا کہ میری آواز تو کوئی نہیں بنا, ایک اللہ تو تھا ہی جس کی مدد کے بغیر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, لیکن میں کسی کی آواز بنوں. دس واز دا ریزن میں نے یہ پروفیشن جوائن کیا. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے, شکر ہے اس مالک کا میرے پہ, میں فری آف کاسٹ کیسز لڑتا ہوں. اور اللہ کس طریقے سے اللہ پاک میرا گھر چلاتا ہے, میرا کچن چلاتا ہے, بہت بڑی مجھے نہیں سمجھ میں خدا کی راہ میں, اللہ کی راہ میں. کیونکہ میں اس پروفیشن میں بھی آ کے اگر کسائی بن جاؤں گا تو شاید جن لوگوں سے میرا گلا ہے پھر ان میں میرے پہ کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. اور الحمدللہ کوئی بھی تکلیف زدہ, کوئی ایسا پریشان حال, ایون کورٹس میں, لوور کورٹس میں, کوئی کسٹڈی کے ساتھ کوئی اس طرح کا کوئی شخص آ کے مجھ سے کانٹیکٹ کرتا ہے, الحمدللہ مائی ڈورز آر اوپن فار دیم, اور فری آف کاسٹ. دیکھیں آپ کی نیت اللہ پاک دیکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نیت کا دیتے ہیں آپ. نہیں کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی کو ایک ملزم معصوم سمجھ کے اس کی مدد کی ہو, لیکن واقعی میں اس نے وہ گناہ کیا ہو یا وہ جرم کیا ہو؟ اس میں دیکھیں میڈم, اس میں تھوڑی سی نا آپ کی کمپٹنسی کاؤنٹ ہوتی ہے. دیکھیں آپ کا ایف آئی آر, چلان, اور آپ نے کیس فائل جب آپ ریڈ کرتی ہیں تو آپ کو تھورلی پڑھنا پڑتا ہے. آپ کی پڑھنے میں اتنی سچائی اور صداقت ہونی چاہیے کہ آپ وہ چشمہ جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا, وہ چشمہ آپ نے نہیں پہنا ہو. آپ سمجھ رہے ہیں کہ کہنا چاہ رہے ہیں سکس سینس آپ کی تیز ہونی چاہیے, کہ آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ بندہ, کہ آپ غلط آدمی کے ساتھ نہیں دے رہے. بالکل صحیح ہے. تو ابھی تک آپ نے کتنے کیسز جو ہیں وہ لڑے ہیں؟ الحمدللہ یہ تو ایک راہ اللہ کا عام تھا تو میں نے گنا نہیں. اچھا. ہاں, یہ جمع ہی ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ اس کا بینیفٹ مجھے اللہ تعالیٰ ہی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دنیا سے کوئی بھی امید نہیں لگانی چاہیے. کوئی ایسا کیس آیا زندگی میں جس کو دیکھ کے آپ نے یہ کہا ہو کہ مطلب گوز پمپس کھڑے ہو گئے, آپ نے کہا ہو کہ یار یہ کیا ہو گیا؟ سب سے پہلا کیس تو میرا اپنی زندگی کا میرا ہی تھا, جس نے میرے رونگٹے ہلا دیے, میری بنیادیں ہلا دیں. اس کے بعد دیکھیں آپ جس طریقے کا مائنڈ سیٹ رکھتی ہیں یا آپ جس طریقے کی نظر رکھتی ہیں, پھر اکارڈنگلی چیزیں آپ کو ویسی ہی نظر آتی ہیں. تو وہ جو معاشرے کے جو تکلیف زدہ جو پورشنز ہوتے ہیں نا, وہ پھر مجھے اللہ پاک نے کیا کیا, ان تکلیفوں میں, ان بھاگا دوڑیوں میں, انصاف کے پیچھے جو میں بھاگتا رہا, تو اللہ پاک نے کیا کیا, میری آگہی کھول دی, جو بہت ساری لوگوں کی بند ہوتی ہے. اب جب اللہ پاک آپ کی آگہی کھول دیتے ہیں تو بعض دفعہ آپ کو درد خود نظر آ جاتا ہے. آپ کو یو ڈونٹ ہیو ٹو فائنڈ کوئی اسپیشلی, اللہ پاک آپ کو نواز دے دیتی ہے کہ یار یہ بندے کے ساتھ کوئی جینون تکلیف ہے. پھر دیکھیں ٹٹولنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ بٹوین دا لائنز اگر آپ اس بندے سے ٹٹولیں تو وہ اپنا مدعا آپ کو, اپنی تکلیف, اپنا مقدمہ آپ کو خود بتاتا ہے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی جہاں تک طاقت ہے آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے.
صحیح. اسی طریقے سے معاشرے بلڈ ہوتے ہیں. پہلا کیس تو آپ نے اپنا لڑ لیا, اس کے بعد دوسرا کیس کون سا لڑا آپ نے؟ سن کوٹے سے ریلیٹڈ کیسز آئے اس میں. پھر چونکہ میرا جو انٹرسٹ تھا, وہ جو جن سے میں انسپائر تھا, وہ کرمنل کرتے تھے, کرمنل کیسز. جی, تو کرمنل میں مجھے مزہ آیا کہ وہاں پہ میں سمجھتا تھا کہ میرے جیسے بولڈ اور بلنٹ بندے کی ضرورت ہے کہ انصاف کی جہاں پہ واقعی فراوانی ہونی چاہیے. تو الحمدللہ وہ جب کیسز آئے تو فری آف کاسٹ کیس سن کے ہی میں سمجھتا تھا وہ مدعی اور جو پارٹی وہ ویسے ہی خوش ہو جاتی تھی, کیونکہ ان کے حالات واقعات. اب جس بندے کے بیچارے کے حالات ایسے ہیں کہ گھر میں 2 وقت کا کھانا جن کو اویلیبل نہیں ہے, میں ایسی کوئی اپنی شو بڑھانے کے لیے کوئی ایسے بڑا اماؤنٹ ان کو بتاؤں کہ اس کے لیے بھی ان کو ایک جرم کرنا پڑے, تو میں چاہتا ہوں کم از کم میں ویسا بندہ نہ بنوں. میں تھوڑے میں بھی اللہ پاک کا حکم ہے. تو ابھی تک آپ نے کتنے کرمنلز پکڑے؟ کرمنل پکڑنا تو دیکھیں میرا کام نہیں, لیکن انصاف میں نے الحمدللہ. مطلب کتنے کیسز دیکھے کرمنلز کے جو کیسز تھے؟ میں کوئی تقریباً 15 سے اوپر دیکھ چکا ہوں. اچھا, سب سے زیادہ دل دہلانے والا کون سا کیس تھا؟ انسان کا دل بڑا ایسا کمزور ہے, ہر چیز پہ دہل جاتا ہے. مسئلہ آپ کا دل کتنی دفعہ دہلا؟ دیکھیں اس چیز میں آپ کو لائف تھریٹس بھی ہوتی ہیں, اس میں آپ ڈگمگا بھی جاتے ہیں, اس میں آپ کے ضمیر کو آفر بھی ہوتی ہے, اس میں ادر سائڈ سے آپ کو بھاری اسمارٹ اور بڑے پیسے بھی آفر ہوتے ہیں. دا تھنگ از کہ آپ نے کرنا کیا ہے, obviously depends on you. ڈیپینڈز آن دا پرسن کہ اس نے کس نہج پہ جانا ہے. آپ نے اپنا ضمیر بیچ کے اگر کام کرنا ہے, پھر میں سمجھتا ہوں وکالت میں کالا کوٹ پہننے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اور بہت سارے پروفیشن ہیں جہاں پہ آپ تکلیف زدہ لوگوں کی کھال اتار سکتے ہیں. بالکل ایسے ہے. یہ بڑا زبردست پروفیشن ہے, اور اچھے بروں کی تو میں بات نہیں کرتا, لیکن میں اس لائرس کے اس پورے فورم میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو ماشاءاللہ, کسی کا نام میں بہت ساروں کا لے سکتا ہوں, لیکن تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی اگر کسی کا نام مس ہو گیا, جنہوں نے ماشاءاللہ اس پورے نیٹ ورک کو مطلب بتایا کہ انصاف ملتا ہے. جیسے میرے گریوینسز سے کہ مجھے انصاف نہیں ملا, لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے ایسے بہت سارے کالے کوٹ میں مجاہد کھڑے کیے ہوئے جو لوگوں کو انصاف دلاتے ہیں, لڑتے ہیں ان کے لیے, آواز اٹھاتے ہیں. صحیح. جہاں تک ان کی طاقت ہے. مطلب لوگوں کے نظریے سے وکیل جو ہوتے ہیں, وکیل اور پولیس سے وہ کہتے ہیں دور ہی رہو, لیکن آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ وکیل جو ہوتے ہیں وہ اچھے بھی ہوتے ہیں. پانچوں کے لیے ایک جیسی نہیں ہے. بالکل. پولیس میں ریفارمز لازمی ہیں. اگر ریفارمز آ جائیں تو اب جو پولیس سسٹم آیا ہے, پولیسنگ ہو گئی ہے, بڑی اچھی ہو گئی ہے. اگر آپ جائیں, افسران اب جو آئے ہیں, سی ایس ایس افسران جو آتے ہیں, بہت تمیزدار اور بڑے طریقے سے آپ کو وہ ڈیل کرتے ہیں, اور آپ کو وہ جو ایک بوسیدہ پرانا نظام ہے وہ اب نظر نہیں آئے گا تھانہ کلچر میں. چینج آ گئی ہے. تو ابھی چینج ہو گیا, چینج آ گئی ہے, اور یہ آنی کیا چاہیے. چینجز آئی ہیں آپ کی نظر میں؟ اگر آپ ایک عام شہری کی نظر سے دیکھیں تو یہ ریفارمز جو اب آئی ہیں یہ بالکل لازم ملزوم اس لیے تھی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کا سسٹم, جو پولیس سسٹم تھا, یہ کہیں نہ کہیں کولیپس ہو جاتا, کیونکہ اس میں بہت ناانصافیاں تھیں, اس میں رشوت کا بازار گرم تھا, اس میں گناہگار کو چھوڑ دیا جاتا تھا. ہم نا یہیں سے اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے, مجھے بریک پہ جانا ہے. ویئرز, ہم کریں گے یہیں سے آگے کنٹینیو. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.